اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلم پر روزانہ صبح سے لے کے رات تک 5 نمازیں 5 اوقات کے حساب سے فرض فرمائی ہے، چونکہ محتم بشان عبادت ہے اور عمر بلوغ 15 سال ہے لڑکے اور لڑکی دونوں کی مفتابی قول کے مطابق، اس لیے پیغمبر اسلام نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچی کو نماز پڑھنے کا کہا کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کو تعذیب کرو جب نماز نہ پڑھتے ہو 10 سال کی عمر میں۔ ثُمَّ فَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ، اور اس عمر میں ان کے بسترے بھی علیحدہ کر لو، یعنی 10 سال کی لڑکی کو باپ اپنے ساتھ نہیں سلا سکتے، حرام ناجائز۔ 10 سال کے لڑکے کے ساتھ ماں یا بالغ بہن نہیں سو سکتی، حرام ناجائز، گناہ کبیرہ۔ جب 7 سال کے بچے کو کہیں گے کہ نماز پڑھیے فجر سے لے کے رات تک، تو اس کو یہ نمازیں سمجھانی بھی ہوگی۔ تو بزرگان دین نے کہا ہے کہ 2 سال پہلے شروع کرو سمجھانا۔ بچہ جب 4-5 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کلمات سیکھتا ہے اور سبق کو یاد کر سکتا ہے۔ ایک اہم مہم طریقے سے اس کو خود یا اچھے تعلیق قابل استاد مشفق مہربان سے، غیظ و غضب اور نالائق اور کسائی سے نہیں، تاکہ وہ پیار محبت سے اسے کلمات سکھائے۔ فجر کی نماز 2 رکعت، 2 فرض 2 سنت، پھر یہ طریقہ ہے پڑھنے کا، اچھا خاصا وقت لگتا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء اپنے ساتھ کھڑے کرے، بچی ہو تو ماں کے ساتھ کھڑی ہو جائے، گھر پر نمازوں کے چرچے کرے اور فضول باتیں بیہودہ باتیں گھروں پہ نہ کرے کہ بھئی نماز اتنا بڑی عبادت ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں 500 کے قریب آیات ہے جن میں نماز کا ذکر ہے، اصالتاً یا کنایتاً یا اشارتاً۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو آسمانوں پہ بلایا اور پھر ان کو نماز فرض 5 دے دیے، پہلے تو 50 تھی پھر 5 ہو گئی۔ گزشتہ امتوں میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، اور اس لیے فجر اندھیرے میں ہے تو اس میں جہر ہے، اور عصر اظہار اور دن دہاڑے ہیں تو مسلمانوں کی کمزوری سے اس میں اخفاء ہے۔ حکمت اس طرح طے ہوئی تھی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چونکہ اس امت کی 5 نمازیں ظہر سے شروع ہے، اس لیے اس کو ظہر کہتے ہیں۔ ظہر فیہا جبریل، اس میں جبریل آئے اور آپ کو کہا کہ آپ کو 2 دن دونوں نمازیں پڑھاتا ہوں، آج ظہر اول، پھر ظہر آخر، پھر عصر اول، پھر عصر آخر، مغرب عشاء فجر۔ باقاعدہ جبریل نے امامت کیا، آپ کو امامتی جبریل کیا، حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ہر چیز صرف کہنے سے سیکھی جاتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ نماز عملاً سیکھی جاتی ہے۔ اس واسطے نمازوں کے لیے مسجدیں بنی، زکوٰۃ جمع کرنے کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اموال ظاہرہ تو مالک خود دے، اور روزہ ہر شخص اپنے حساب سے رکھتا ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ، وہ بھی کعبہ شریف جا کے بجا لاتا ہے،
لیکن نمازوں کے لیے جگہ بھی بنی ہے، مؤذنین مقرر ہے، وہ باقاعدہ نعرہ لگاتے ہیں حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، نماز پڑھنے آؤ، یہی کامیابی کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جس چیز میں کامیابی دیکھی بہت غلطی کی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ تباہی اور بربادی ہے۔ نماز جتنی پختہ ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ایمان اور نماز ہم معنی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارا ایمان تو نہیں تباہ کر سکتا۔ فرماتے اے صلاتکم، تمہاری نماز، جس کی نماز تباہ ہے اس کا ایمان خطرے میں، اس کو قارون و حامان و فرعون و پتہ نہیں کیا کیا سخت سزائیں سنائی، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اور اخیر تک نماز ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے سب نبی اور رسولوں کو امام بنایا۔ ہمارے پیغمبر کو کہتے ہیں اِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب تک خود موجود ہو خود نماز پڑھایا کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کتنی پسند ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ سفر میں بھی پڑھو، 4 فرض 2 ہو جائیں گے، سنت اختیاری ہو جائے گی۔ بیماری میں بھی پڑھو، بیٹھ کر اشارے سے قیام معاف ہو جائے گا۔ لیکن پڑھنی ہے، جب آپ نہیں پڑھ سکیں گے اور دم نکل جائے گا تو پھر مسلمانوں کو کہتے ہیں صلو علی اخیکم، بخاری میں ہے، آپ نے صحابہ کو کہا اپنے بھائی کا جنازے کی نماز پڑھ لو۔ گویا بغیر نماز کے زندگی نہیں ہے اسلام کی۔ زندگی کیا کہ آخرت نہیں، آخرت میں جا رہے ہیں، مردہ پڑا ہے، دنیا جمع ہو رہی ہے۔ اللہ، جس طرح نماز کے لیے تاکیدات ہے اور ایک مومن کا فریضہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، تو ایک نماز تو نہیں ہے، اس کے لیے طہارت ہوگی، کپڑے صاف ہوں گے، جسم پاک ہوگا، جگہ پاک ہوگی، کچھ خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ کپڑے ناپاک ہے تو دھونے پڑیں گے، کپڑے جسم کو ننگا کرتے ہیں تو ڈھانکنا پڑے گا۔ عجیب بات ہے کہ نماز تمام عبادات کا جامع ہے، اس میں خرچ بھی ہو رہا ہے تاکہ زکوٰۃ دینے کی مشق کر لے، زکوٰۃ سے گھبرائے نہیں، چلائے نہیں۔